السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب. رائٹر پلوہ شاہ صافی. رائٹر نے ہمیں ان کی ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن دی ہے. قسط نمبر 46. رائٹر سے میں نے پوچھا تو رائٹر نے بتایا کہ 50 تک کے ایپیسوڈ آئے گی اور اینڈ ہو جائے گا ناول کا. مطلب 4-5 پارٹس آئے گی شاید. اور چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب. نیو یارک میں دن کا آغاز روشن رہا. انفال اور براق کے کمیونیکیشن کے سلسلے میں زہران ان دونوں کے ساتھ گیسٹ بن کر یونیورسٹی گیا. بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے، آستین ہاف فولڈ کیے، گھنے بال ماتھے پر ٹکائے، سب سے جوان اور پرکشش سراپے کا حامل انفال اور براق کے ساتھ آڈیٹوریم ہال کے اندر داخل ہوا. ہر سو پی ایچ ڈی سے فارغ طلباء و طالبات اور ان کے ساتھ آئے مہمانوں کا ہجوم تھا. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اسٹاف، پروفیسر، تعلیمی اور طبی اداروں سے منسلک کارکنان نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. آڈیٹوریم کے کشادہ اور وسیع و عریض میدان میں سامنے بڑا سا اسٹیج رکھا گیا تھا اور آگے بہت ساری نشستیں تھیں. سب طلباء ایک جانب اور ان کے ہمراہ آئے مہمان دوسرے جانب براجمان ہوئے. یونیورسٹی کے پروفیسرز اور فنڈ ریزرز اسٹیج پر اپنی اپنی نشست سنبھالنے لگے. ایک سینٹرل سیٹ اب تک خالی تھی. سیٹ کے آگے میز پر اس شخصیت کے نام کا پلیٹ رکھا گیا تھا: رابرٹ فریڈرکسن، چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر WHO. زہران نے اس کا نام یونیورسٹی کے گیٹ میں لگے مہمانوں کے نام کے بینر پر دیکھا تھا. 45 سے 50 سالہ لمبا چوڑا توانا مرد اپنے ٹیم کے ہمراہ آڈیٹوریم میں داخل ہوا. کمیونیکیشن ہوسٹ کو معذرت کرتے تیز تیز چلتا اپنی جگہ کی جانب بڑھ رہا تھا. وہاں موجود ہر نفس کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ چلتے 5 سالہ بچے پر ٹک گئی. اس سرخ و سفید بھورے بال اور نیلی آنکھوں والے بچے کے چال سے وہاں موجود سارے ڈاکٹرز اس کی معذوری کا اندازہ لگا گئے. زہران ڈاکٹر تو نہ تھا، لیکن اسے بھی وہ بچہ دماغی طور پر تندرست نہ لگا. رابرٹ صاحب اسے اپنے ٹیم کی نگرانی میں بٹھا کر اسٹیج پر چڑھے اور تقریب کا آغاز ہوا. ابتدائی تقریر ہوسٹ نے اور پھر یونیورسٹی کے قابل چیئرمین اور پروفیسرز نے دی. زہران کو تقریب میں کوئی دلچسپی نہ تھی. وہ کبھی مسٹر رابرٹ کو دیکھتا تو کبھی قدرے فاصلے پر بیٹھے ان کے معذور بیٹے کو. مسٹر رابرٹ نے تقریر سنتے ہوئے ایک آدھ مرتبہ گردن گھما کر بیٹے کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا. کمیونیکیشن کا آغاز ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز سے ہوا اور ایسے کرتے کرتے ہر ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ ڈاکٹر کو مسٹر رابرٹ کے ہاتھوں ڈگری وصول کرنے اسٹیج پر بلایا جاتا. آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ڈگریاں دے کر رابرٹ نے ایک جھلک بیٹے کو دیکھا اور اپنی اختتامی اسپیچ کی تیاری کرنے لگا. اور بچہ باپ کو مصروف دیکھ کر سیکورٹی ٹیم کی نظروں سے کھسک کر آنکھیں گول گول گھماتا دروازے کی جانب بڑھ گیا. اس بات سے انجان کی 2 سیاہ آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہے. زہران نے اسے گیٹ کے باہر جاتے دیکھ کر سر اٹھا کر رابرٹ کو دیکھا. وہ مائک پر گویا تھا اور ہر زینب اسے بغور سن رہا تھا. زہران نے اس کی تقریر میں خلل ڈالنے کی بجائے خود اس بچے کا پیچھا کیا. وہ آڈیٹوریم گیٹ سے باہر نکل کر تیزی سے چاروں سمت دیکھنے لگا. رابرٹ کا بیٹا یونیورسٹی گیٹ سے باہر جانے گامزن تھا. زہران نے اپنی رفتار بڑھا دی اور بھاگتے اس بچے کے قریب آیا. وقت رہتے اس نے جھپٹ کر بچے کو بازو میں گھیر لیا اور سڑک سے کنارے پر لے آیا. دماغی چیلنج بچہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا. جھنڈلا کر زہران پر چھوٹے مکے برسانے لگا. اسٹاپ اٹ! زہران نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا. ہر گزرتے پل کے ساتھ بچہ آپے سے باہر ہونے لگا. کیا وہ بچہ اس کے پاپا کے جیسا آٹزم کا شکار تھا؟ اس نے سوچا ضرور تھا. ایک دم ان کے پاس سے گزرتی گاڑیوں میں ایک بڑے ٹرک کا گزر ہوا اور تیز ہارن کی صدا بلند ہوئی. بچہ ہارن کے ڈر سے زہران کے آغوش میں چھپ گیا. زہران نے اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنایا اور اسے گود میں اٹھا کر واپس یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر آ گیا. اس عمل سے وہ یہ جان گیا کہ بچہ ٹریفک کے شور سے ڈرتا ہے. لان کے ایک خاموش کونے میں بیٹھ کر اس نے بچے کو گود سے اتار کر سامنے بٹھایا. بچہ کچھ دیر قبل کے مقابلے پرسکون تھا اور حیرانگی سے سیاہ آنکھیں اور سیاہ بالوں والے انجان لڑکے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. زہران نے مصافحہ کرنے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا. بچہ اب بھی جھنڈلایا ہوا تھا. اس نے فوراً زہران کا ہاتھ جھٹک دیا. زہران نے ہار نہ مانی اور دوبارہ کوشش کی. یوں دوسری، تیسری اور چوتھی مرتبہ پر بالآخر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر رابرٹ کے 5 سالہ دماغی چیلنج بچے نے زہران سے ہاتھ ملایا. زہران نے مسکرا کر پلکیں جھپکاتے سر کو خم دیا.
بچہ شرماتے ہوئے گردن دائیں سے بائیں کرتا ہنس پڑا۔ زوران اس کی اصل بیماری تو سمجھ نہ پایا، لیکن اسے وہ قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہیں آڈیٹوریم میں تقریب کے اختتام پر تالیاں گونج اٹھی۔ رابرٹ نے سب کو سراہتے اسٹیج سے پرے اس جگہ دیکھا جہاں اس نے بیٹے کو بٹھایا تھا، مگر وہ جگہ خالی تھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اسٹیج سے اترا اور اپنے اسٹاف سے بیٹے کی طلب کرنے لگا۔ ماحول میں ہراس سا پھیل گیا۔ اساتذہ، مہمان، طلباء، سبھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر رابرٹ کے معذور بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔ سب نے یونیورسٹی کے الگ الگ حصوں میں تلاش کے لیے دوڑ لگا دی۔ انفال اور براک بھی رابرٹ کے ساتھ مل کر اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔ ان کا رخ یونیورسٹی کے باہری احاطے کی جانب تھا۔ 1 گھنٹہ مسلسل ڈھونڈنے پر کسی کو نہ ملا۔ رابرٹ نے لان میں آ کر اپنا سر پکڑ لیا اور اسی اسنا میں اسے جھاڑیوں کے پیچھے بچے کی کھلکاری سنائی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انفال اور براک نے بھی جھاڑیوں کا رخ کیا۔ کیاری کے اندر زوران اور رابرٹ کا بیٹا گھاس پر بیٹھے نظر آئے۔ تھینک گاڈ یو آر سیف، رابرٹ نے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ زوران، یہ کہاں ملا تمہیں؟ ہم کب سے ڈھونڈ رہے تھے، انفال نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو پچھلے 1 گھنٹے سے میرے ساتھ ہے، سڑک پر جا رہا تھا، میں یہاں لے آیا، زوران نے عام انداز میں جواب دیا۔ تھینک یو مسٹر، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا کر احسان کیا ہے مجھ پر۔ رابرٹ نے زوران کا مشکور ہوا۔ زوران نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ کچھ کہتا اس سے پہلے رابرٹ کا بیٹا اس پر جھپٹ پڑا اور زوران اداکاری کرتے ہوئے گھاس پر رول ہو گیا، مانو سچ میں اس بچے کے دھکے سے گرا ہو۔ بچہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ یہ عمل رابرٹ کے لیے اور بھی حیرت انگیز تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ یقین نہیں آ رہا، بے اختیار اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے۔ کس بات کا سر؟ انفال مستفسر ہوئی۔ میرے بیٹے کو ایسپرگرس سنڈروم ہے، میرے علاوہ آج تک وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، یہاں تک کہ کوئی نینی یا بیبی سیٹر بھی اس کے ساتھ نہیں ٹک پاتی۔ وہ ہر کسی کو تنگ کر کر کے بھگا دیتا ہے، اسی لیے مجبوراً مجھے ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ پہلا انسان ہے جس کے ساتھ یہ ایسا ہنس رہا ہے۔ رابرٹ نے اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ ایسپرگس سنڈروم کے مریض زیادہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے، یہ بھی آٹزم کی ایک قسم ہے، مگر دگنی طاقت کی، انفال نے مزید تفصیل سے بیان کیا۔ ایسا ہی ہے، رابرٹ کہتے ہوئے 2 زانو بیٹھا اور باہیں آگے کر کے بیٹے کو پاس آنے کو کہا۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتا زوران کے آغوش میں جا بیٹھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے؟ رابرٹ کو پی ایچ ڈی کے کمیونیکیشن میں ایک 17 سالہ لڑکے کو دیکھ کر پھر سے حیرت نے گھیر لیا۔ سیئر ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم اس کے گارڈین ہیں، یہ جواب براک نے دیا۔ رابرٹ نے اچھا کرتے ہوئے سر کو خم دیا اور پھر اپنے بیٹے کو متوجہ کرنا چاہا۔ آپ کی بار باپ کے بازو میں آ گیا تھا، اتنی دیر اس کا خیال رکھنے کے لیے شکریہ، کبھی میری ضرورت ہو تو لازمی یاد کرنا، مجھے اس احسان کا بدلہ چکانے کا موقع مل جائے گا۔ رابرٹ نے زوران سے مصافحہ کرنے ہاتھ آگے کیا۔ ایک کام ہے سر جس میں صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ زوران نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما۔ رابرٹ کے ساتھ ساتھ انفال اور براک نے بھی سوالی نظروں سے دیکھا۔ آپ مہابیر ریسانی کو جانتے ہیں؟ زوران نے ہاتھ تھامے ہوئے پوچھا۔ فینسنگ چیمپئن، رابرٹ کو یاد کرنے میں دیر نہ لگی۔ آٹزم، او ہاں، وہ پہلا آٹزم اولمپکس گولڈ میڈلسٹ اور ایشین گیمز ٹرافی ونر۔ WHO نے ان کے ساتھ اسپیشل میٹنگ رکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن افسوس اس سے پہلے وفات پا گئے۔ رابرٹ نے جیسی ادھوری خواہش پر سانس خارج کی۔ میں ان کا بیٹا ہوں، زہران ریسانی، زہران نے بااعتماد انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ رابرٹ نے پلکیں جھپکاتے اسے سرتا پیر دیکھا۔ آج اس پر انکشافات ہونے کا دن تھا۔ تم سے تو اب پرسنلی ملنا ہوگا، کل لنچ پر ملتے ہیں۔ رابرٹ نے دلچسپی کا اظہار کیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ زوران نے دعوت منظور کی اور کل ملنے کا وعدہ کر کے رابرٹ کے بیٹے کو پیار کیا۔ رابرٹ کل ملنے کا وقت تعین کر کے فی الوقت رخصت ہو گئے۔ زوران گہری سوچ میں گم انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ رابرٹ کا گھر اعلیٰ سرکاری کارکن کا گھر تھا۔ نفیس سا باغیچہ، اس کے آگے پورچ اور پھر چمکتی عمارت۔ 4 سے 5 کمروں پر مشتمل اس بڑے نفیس گھر میں رابرٹ اور اس کا بیٹا تنہا رہتے تھے۔ بیوی 2 سال پہلے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ رابرٹ نے بڑے گرمجوشی سے زہران کا استقبال کیا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ پہلے فریش جوس، مہمان نوازی کا آغاز کیا گیا۔ رابرٹ کا بیٹا اول تو دروازے کے پیچھے چھپتا رہا، پھر کل کے واقعات یاد کرتے بھاگ کر زہران کے پاس آ بیٹھا۔ تو بتاؤ نوجوان، مسٹر مہابیر کیسے انسان تھے؟ رابرٹ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بازو صوفے کے دستوں پر رکھے۔ اپنے پاپا کی میں کیا تعریف کروں، ان جیسا خوددار، باہمت شخص اور محبت کا مجسمہ میں نے آج تک کوئی اور نہیں دیکھا۔
زہران ایک ایک کر کے پاپا کو یاد کرتے اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنے لگا۔ رابرٹ بغور سے سنتے رہے۔ میری ماما کہتی تھی پیار اور اپنائیت سے ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال میرے پاپا تھے۔ ان کا آٹزم میری ماما کے پیار سے اس حد تک ٹھیک ہو گیا تھا کہ وہ گولڈ میڈلسٹ بن گئے۔ زہران نے مہابیر کی شخصیت بیان کرتے اپنی گفتگو کا اختتام کیا۔ رابرٹ سر کو خم دیکھ کر آگے ہوئے، ساتھ بیٹھے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سے زہران کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم نے کہا میری مدد چاہیے، کیسی مدد چاہیے؟ رابرٹ کو جیسے اہم بات یاد آئی۔ میری ماما کا ارمان تھا کہ پاکستان میں ایسے اسپیشل بچوں کے لیے الگ ادارہ بنایا جائے۔ آٹزم، ایسپرگر سنڈروم، بائیپولر آئیڈینٹی ڈس آرڈر اور ایسے دیگر ذہنی امراض کے لیے مخصوص ٹریننگ سینٹر بنائیں، جہاں ایسے بچوں کے ساتھ پاگل خانے جیسا سلوک نہ ہو، بلکہ ایسے مینٹلی چیلنج بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ زہران نے انہیں اپنا مقصد سمجھانا شروع کیا۔ رابرٹ نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ان کا یہ ارمان پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان میں مینٹلی چیلنج بچوں کے لیے پہلا ٹریننگ سینٹر بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے ایسا ادارہ بنانے میں WHO اور یونیسیف کی ہمکاری چاہیے، جو صرف آپ دلا سکتے ہیں۔ اس نے پر امید نظروں سے رابرٹ کو دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے نیک خیالات ہیں تمہاری ماما کے۔ آج کل ہر کوئی صرف اپنے نفس کی سوچتا ہے۔ ایسے لوگ بہت نایاب ہیں جو دوسروں کے لیے اتنا سوچے۔ رابرٹ خوش ہوا۔ زہران اپنی ماما کی تعریف سن کر سرشار ہوتے مسکرایا۔ تم اپنی گریجویشن مکمل کرو، میں تمہارے اس سینٹر پر پورا انویسٹ کروں گا، اور یونیسیف WHO سے اجازت نامہ اور فنڈز بھی دلواؤں گا۔ میں اس کار خیر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رابرٹ خوشی خوشی راضی ہوا۔ زہران کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اٹھا رابرٹ سر سے مصافحہ کیا۔ چند دیگر تبادلہ خیال کر کے رخصت لیتے اٹھا، پر چونکہ رابرٹ نے لنچ کی دعوت دی تھی، اس لیے بنا لنچ کے انہوں نے جانے نہیں دیا۔ پاکستان خضدار نواب شاہ میر رئیسانی اور مہابیر کے متعلق باتیں کرتے مزید 15 منٹ گزرے، پھر میڈ نے لنچ کی اطلاع دی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر رابرٹ کے گھر ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات تو کئی اقسام کے سجائے گئے تھے، مگر زہران نے حلال اور حرام کا احترام کرتے صرف تازہ پھل اور سلاد پر اکتفا کیا۔ مسٹر رابرٹ، اس کی ملاقات امید سے زیادہ فائدہ مند رہی۔ ایک ہفتے سے خضدار اور کوئٹہ میں یوشے کے لوگوں کی ہر سو خفیہ تفتیش جاری تھی۔ اس دن وہ تیار ہو کر گھر سے آفس کے لیے نکلا کہ لاؤنج میں آ کر ٹھٹک گیا۔ مظہر خان ہاتھ پیچھے باندھے اس کے منتظر تھے۔ 55 سالہ ہٹے کٹے دمدار شخصیت، بڑی ہوئی سفید داڑھی، مونچھ، گھنگریالے خاکی بال اور رعبدار نظریں۔ ان کے تند تاثرات دیکھ یوشے نے تھوک نکل کر گلا تر کیا۔ خان صاحب، میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا۔ یوشے نے دوستانہ مزاج بنا کر قدم بڑھائے۔ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس نے بازو آ کر کے صوفوں کی جانب اشارہ کیا۔ میں یہاں تشریف رکھنے نہیں آیا رئیسانی صاحب۔ مظہر صاحب ہاتھ اٹھا کر گرجتی آواز میں گویا ہوئے، یہاں آپ میرا کال نہیں اٹھا رہے، اور وہاں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ مظہر صاحب اس کے گرد گھومے۔ ہاں، وہ کام بہت ہے نا، الیکشن کے، شادی کے فون پر دھیان نہیں دے پایا۔ یوشے مخفف ہوا۔ رئیسانی صاحب، خبریں تو کچھ اور سننے میں آ رہی ہے، مظہر صاحب نے جتاتے ہوئے کہا۔ یوشے نے لب بھیج کر سر جھٹکا۔ وعدہ یاد ہے یوشے، ایک ڈولی جائے گی، ایک ڈولی آئے گی۔ اگر یہاں سے ڈولی نہیں اٹھی تو وہاں سے لانے کی توقع بھی مت رکھنا، اور وعدہ خلافی کی بھرپائی الگ کرنی پڑے گی۔ مظہر خان صاحب نے اسے کالر سے دبوچ لیا، اس کا گریبان سختی سے جکڑے تردید کرتے ہوئے تندہی نگاہ سے گھور کر واپس پرے کیا۔ یوشے لڑکھڑا گیا۔ خان صاحب کرتے باہر نکل گئے۔ یوشے نے تیش میں آتے سینٹرل ٹیبل کو لات دے ماری۔ گرم سانس خارج کرتے اس نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب پولیس کی مدد لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہیں موسیٰ کے فارم ہاؤس میں عدیفہ کمرے میں رہ کر تھک چکی تھی۔ روز دروازہ بجاتی لیکن کوئی نہ ملتا۔ اپنے تعین کردہ ڈیوٹی کے مطابق وہ ادھیڑ عمر آدمی صبح، دوپہر اور رات کے مخصوص اوقات پر دروازے کے باہر کھانا رکھ کر چلا جاتا، اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ نیو یارک میں وقت مقررہ رفتار پر چلتا رہا۔ زہران طلوع آفتاب سے پہلے اٹھا، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی، اور وہیں مصلی پر بیٹھے آنکھیں بند کر کے تلاوت کرنے لگا۔ چونکہ اب وہ اس اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے اونچی آواز میں تلاوت کرنا اسے پرسکون لگتا۔ 2.5 سالہ کیٹو جو زہران کی لاٹ سے
کافی ہٹی کٹی بلی بن چکی تھی۔ اس کی تلاوت سن کر مسرور ہو جاتی اور دبے قدموں سے چلتے آ کر اس کی گود میں بیٹھ جاتی۔ زہران نے ابھی 3/4 پارہ تلاوت کیا تھا کہ گھر کے وائرلیس پر بیل بجی۔ ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا، اس کی گود میں لیٹی اس کی تلاوت سے سکون حاصل کرتی کیٹو ایک دم اچھل پڑی۔ اس وقت وائرلیس پر کال موصول ہونا ان دونوں کو ہی چونکا گیا تھا۔ زہران نے آنکھوں کی پتلیاں اٹھا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 1:30 بج رہے تھے اور وائرلیس صرف موسیٰ کے فارم ہاؤس سے کنیکٹ تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے کیٹو کو سائڈ پر بٹھایا اور وائرلیس اٹھا کر کان سے لگایا۔ سر وہ بہت تنگ کر رہی ہے، کل سے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ سے بات کروانے کی ضد کر رہی ہے۔ میں نے الفا سے پوچھا تو انہوں نے آپ سے بات کروانے کا حکم دیا۔ کال اس ادھیڑ عمر ملازم کی تھی۔ الفا سے اس کا مراد موسیٰ رفیق تھا۔ آرمی اصولوں کے مطابق ایجنٹس اپنی خفیہ پہچان رکھتے، اس لیے موسیٰ کا نام الفا رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات کرواؤ، زہران نے نرمی سے کہا، کھنکارتے ہوئے آواز دمدار بنائی۔ دوسری طرف ملازم نے عطیفہ کے روم کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیڈ پر بیٹھی آنکھوں میں نمی لائے معصومیت سے اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وائرلیس آگے کیا۔ عطیفہ نے تیزی سے وائرلیس جھپٹا اور کان سے لگایا۔ بولو، کیوں تنگ کر رہی ہو میرے آدمی کو؟ قدرے کرخت بھرے لہجے میں بولا۔ 1 ہفتہ سے یہاں بند ہوں، مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ یہاں کوئی ٹی وی، کوئی موبائل بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنی فیملی کے بارے میں جاننا ہے، میری ممی کیسی ہے، بابا کیسے ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ عطیفہ فوراً شکایت کر بیٹھی۔ اتنی بڑی ہو کر 1 ہفتہ بند نہیں رہ پائی، اور ایک 5 سالہ بچہ آپ کے بابا کی وجہ سے 8 سال تک 4 دیواری میں قید رہا۔ سوچو اس پر کیا گزری ہوگی۔ زہران اپنا بچپن یاد کرتے افسردہ ہوا۔ تو تم میرے بابا کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو؟ عطیفہ کی آواز پھر سے بھر آئی۔ آپ سے بدلہ لینا ہوتا تو شادی نہیں رکواتا، آپ کو تاحیات مظہر خان کی کنیز بننے دیتا، پر میری دشمنی یوشے سے ہے، آپ سے نہیں۔ زہران نے وقت رہتے اپنے جذبات قابو کیے۔ اچھا، میری ممی سے بات کروا دو، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے۔ دوسری فرمائش نرمی سے ہوئی۔ سوری، اس کے لیے کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا، اور فکر مت کرو، آپ کے ممی بابا بالکل ٹھیک ہے۔ بس مسٹر یوشے کی تیسری شادی نہیں ہو پائی، اور مظہر خان نے ان سے وعدہ توڑنے پر ہرجانے کے طور پر جنوبی بلوچستان کے 3 حلقے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اس لیے ذرا موڈ بگڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تلاش اب تک جاری ہے، پولیس کو معاملے میں انوالو کر لیا ہے، باقی سب ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس نے ایک سانس میں سارے واقعات سنائے۔ مل گئی ساری خبریں، اب میرے ملازم کو تنگ مت کرو، کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ اس نے آخر میں حاکمیت جتائی۔ لیکن میں اکیلے بور ہو جاتی ہوں۔ عطیفہ اس کے انداز پر متبسم ہو گئی۔ اتنی ساری کتابیں تو ہیں، وہ پڑھ لو۔ زہران تب گیا۔ میں کتابیں نہیں پڑھتی، آئی ایم ناٹ ناول ریڈر۔ عطیفہ خجالت میں پڑ گئی۔ واٹ؟ زہران کو سچ میں شوق لگا۔ مجھے لگا پاکستان میں ہر دوسری لڑکی ناول لور ہے، سالار سکندر، جہان سکندر جیسے کریکٹرز پر فدا ہے۔ چلو خیر، موویز تو دیکھتی ہوگی، کل تک DVD پلیئر اور موویز مل جائے گی۔ اس نے دوسرا راہ حل نکالا۔ تھینکس بھائی۔ عطیفہ بھائی کہتے ہوئے جھجکی۔ زہران کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ہوتا اگر اس کے والدین زندہ ہوتے؟ ان سب کے بیچ حسد، جلن، مقابلہ، دشمنی کا نام بھی نہ ہوتا۔ کتنا پیارا منظر ہوتا، سب ایک فیملی کی طرح رہتے۔ سر جھٹک کر زہران واپس حقیقت میں آیا۔ تم جو بھی ہو، دل کے اچھے ہو، بھائی کہہ سکتی ہوں تمہیں۔ عطیفہ کو اپنا سا لگا۔ میں دشمنوں سے رشتے نہیں بناتا، آپ اس وقت میرے دشمن کی بیٹی ہیں، اور اتنی پہچان کافی ہے۔ اس نے رعب جتاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے بابا سے کیا دشمنی ہے؟ عطیفہ ناخن چباتے مستفسر ہوئی۔ میرے اپنوں کو مارا ہے انہوں نے، میری فیملی برباد کی ہے۔ زہران کا لہجہ نہ چاہتے بھی سخت ہو گیا۔ سمجھ سکتی ہوں، بابا نے اپنے مفاد کے لیے بہت سے گھر اجاڑے ہیں، ان میں سے تمہاری فیملی بھی ہوگی۔ اس نے اپنے بابا کے جرائم پر سرد سانس خارج کی۔ اگلی کال میں خود کروں گا، آپ میرے آدمی کو فورس نہیں کرے گی۔ گڈ نائٹ۔ اسی ٹھوس لہجے میں کہتے زہران نے کال کاٹ دی۔ اسے اچانک بہت تکلیف ہوئی، شدت سے زمروش اور مہابیر کی یاد آئی۔ آنکھیں میچ کر تیز تیز سانس لیتے وہ صوفے پر ڈھہ گیا، وائرلیس ٹیبل پر پھینک دیا۔ کیٹو فکر مند معصوم آواز نکالتی اس کے پاس آئی۔ زہران نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتی ہے کیٹو، دل میں درد سا ہوتا ہے، پر ہر حال میں اللہ کا شکر لازم ہے۔ مخاطب کیٹو سے تھا، پر خود کو تسلی خود ہی دے رہا تھا۔ ایک لمبا سانس لے کر اٹھا، کچن کاؤنٹر پر رکھا اپنا موبائل اور فون اٹھایا اور موسیٰ کا واٹس ایپ پروفائل کھولا۔ اگلے سٹیپ کا وقت آ گیا ہے، پلان بی ایکٹیویٹ کرو۔ اس نے پاکستان کے وقت کی مناسبت دیکھتے ریٹرن میسج بھیجا اور خود اسکول جانے کی تیاری کرنے لگا۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر آگے بڑھنے کے لیے کئی بار اسے خود کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ موسیٰ نے صبح اٹھ کر میسج دیکھا اور پلان بی کی تیاری کرنے لگا۔
پلان بی کے مطابق زہران منزہ کو کال کرتا اور اسے عطیفہ کو اغوا کرنے کی اطلاع دیتا اور بدلے میں یوشے کے کالے کارناموں کا ثبوت مانگتا۔ اس رات نیو یارک میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ زہران عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کیٹو کو اس کا کیٹ فوڈ دیکھ کر وائرلیس ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھا۔ دوسرے سمت موبائل پر موسیٰ بھی لائن پر موجود تھا۔ عطیفہ کے موبائل پر لگائے چپ سے حویلی میں چلتی مصروفیات سن رہا تھا۔ ایئرپورٹ کان سے لگائے انگلیاں کمپیوٹر پر گھماتے اس نے منزہ کا نمبر ملانا شروع کیا۔ آفتاب، 2.5 منٹ کی ٹائمنگ سیٹ کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے اسے مصروف انداز میں مخاطب کیا۔ موسیٰ، آج کال ٹریس ہونے دو۔ زہران نے وقت کی پابندی نہ لگانے کی تجویز دی۔ کیا؟ موسیٰ کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ میری جان، پلان میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں۔ زہران یوشے کا ردعمل سوچ کر محسوس ہونے لگا۔ موسیٰ کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں رک گئی۔ بغور تبدیلی سننے اور سمجھنے لگا۔ فلاپ آئیڈیا ہے۔ پہل وہ راضی نہ ہوا۔ تم تو کرو تو صحیح، فلاپ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے زور دیا۔ آفتاب سے زہران ٹھیک رہے گا؟ موسیٰ نے کیا۔ زہران مسکرا دیا۔ ان دونوں میں ہلکی نوک جھونک چلتی رہتی۔ موسیٰ کو نئے پلان کے مطابق کچھ سیٹنگز کرنے تھے، اس لیے وہ 10 منٹ کا بریک لے کر اٹھ گیا۔ وہیں زہران بالکنی کے پاس آ کر ہاتھ پیچھے باندھے کھڑکی کے پار نظر آتے لمبی لمبی عمارتوں کو بھیگتے ہوئے دیکھنے لگا۔ موسلا دھار بارش اب ہلکی برسات بدل گئی تھی۔ سڑکوں پر شہریوں کا رقص پھر سے بحال ہونے لگا۔ تیز بارش کی وجہ سے کچھ دیر کا سکوت تھا اور پھر مقررہ رفتار لوٹ آئی، مگر جب انسان در سے صحراؤں میں بھٹک رہا ہو تو شہر کا ہجوم بھی اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتا۔ شیشے کے پار جتنا شور تھا، شیشے کے اندر اتنی ہی خاموشی، اور اس خاموشی کو اس کے بجتے موبائل نے توڑا۔ زہران خیالوں کے سمندر سے نکل کر واپس حقیقت کے ساحل پر آیا اور پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر موسیٰ کی کال موصول کی۔ اوکے، گو فار اٹ نواب صاحب، اس نے اپنی جانب سے اشارہ کیا۔ زہران نے کھنکارتے ہوئے گلا صاف کیا اور وائرلیس کان سے لگا کر دوسری سمت منزہ کے کال وصول کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی حویلی کے اس وسیع کمرے میں منزہ اکیلی بیٹھی بیٹی عطیفہ کے لیے بے حد پریشان تھی۔ حسد کی وجہ سے پہلے شوہر سے ہاتھ سے گیا بیٹا جان سے گیا، اور اب بیٹی بھی لاپتہ تھی۔ دل ریزہ ریزہ تھا۔ انہی سوچوں میں گمسم بیٹھی تھی کہ پاس پڑا ٹیلی فون بجا۔ وہ چونک کر خیالوں سے نکلی اور کال موصول کی۔ مسز منزہ رئیسانی، بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہوگی۔ دوسری سمت مردانہ آواز گونجی۔ کون ہو تم؟ منزہ متفکر ہوئی۔ میں کون ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ کہاں رہتا ہوں؟ ان سوالوں پر وقت ضائع نہیں کرتے۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ زہران کی ہر حد کوشش آواز بھاری، لہجہ ٹھونس بنائے رکھا۔ منزہ پر مانو آسمان ٹوٹ پڑا۔ عطیفہ، کہاں ہے میری بیٹی؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ کسی بھی ماں کے لیے جوان بیٹی کی کڈنیپنگ صدمے بھرا ہوگا۔ شش، ریلیکس مسز یوشے، اب تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ کی آواز اس کمرے سے باہر گئی تو بہت کچھ ہو جائے گا، زہران نے دھمکایا۔ وہیں موسیٰ یوشے اور پولیس کی حرکات ٹریک کر رہا تھا تاکہ پکڑے جانے سے پہلے زہران کو آگاہ کر سکے۔ میں کیسے مان لوں عطیفہ؟ تمہارے پاس ہے، موقع کا فائدہ اٹھا کر تم دھوکہ بھی دے سکتے ہو۔ منزہ نے اب ہوش کے ناخن لیے۔ ہوشیار ہو، جتنی بیوقوف لگتی ہو اتنی ہو نہیں، زہران نے تنزیہ کہتے موسیٰ کو میسج بھیج کر اشارہ کیا۔ موسیٰ نے کچھ بٹن دبا کر منزہ کے موبائل پر ایک ویڈیو ارسال کی۔ ویڈیو بھیجیے، دیکھ لو، اس نے مخالف سمت میسج ٹون سن کر کہا۔ منزہ نے پریشان ہو کر جلدی سے موبائل اٹھا کر ویڈیو کھولی۔ وہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے ٹیلی فون کا کریڈل پہلو میں گر گیا۔ آنکھیں بڑی ہو گئی، منہ کھل گیا، سانس گلے میں اٹک گئی تھی۔ ویڈیو میں عطیفہ بے سود بیڈ پر پڑی تھی اور کوئی مردانہ ہاتھ ایک ایک کر کے اسے بے لباس کر رہا تھا۔ نہیں پلیز، ایسا مت کرو، چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ منزہ نے فوراً کریڈل دوبارہ اٹھا کر کان سے لگایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آواز لرز گئی۔ در حقیقت وہ ویڈیو فیک تھی، اے آئی سے بنائی گئی تھی، لیکن اتنی صفائی سے ایڈٹ کی گئی تھی کہ منزہ کو لگا سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہیں زہران لب بھیج کر کچھ سیکنڈ خاموش رہا۔ چھوٹی ہی صحیح، لیکن چچا زاد بہن کی ایسی ویڈیو نے اسے اضطراب میں ڈال دیا۔ کیا بگاڑا ہے میری بیٹی نے تمہارا؟ منزہ رو پڑی تھی۔ زہران لب بھیجے آنکھیں سختی سے میچے خود کو کوسنے لگا۔ خزدار کے پولیس اسٹیشن میں یوشے اور کیہان کی کمشنر صاحب سے میٹنگ چل رہی تھی جب ایک اہلکار بھاگتے ہوئے کیبن میں آیا۔ کیسی لگ رہی ہے ناول؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، دعا میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔